جو ان کے سکولز چلا رہے ہیں. میرے خیال سے ڈاکٹر صاحب کا زبردست آئیڈیا تھا, کیونکہ ایک وہ کمیونٹی ہے جس کو بالکل ہم نے دیوار سے لگا دیا ہوا. ہم لاہور میں بھی کھول رہے ہیں اب سکولز, اور میرے خیال سے ہر ایک کے پاس ایکول اپرچونٹی ہونی چاہیے. کبھی بھی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک پوری سیکشن, سوسائٹی کا جو سیکشن ہے اس کو دیوار سے لگایا ہوا, ان کے لیے کوئی اپرچونٹی نہیں ہے, نہ ان کے لیے پڑھائی ہے, نہ ان کے لیے نوکریاں, ان کے لیے کچھ نہیں ہے. سو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا زبردست اسٹیپ ڈپارٹمنٹ نے لیا, ہم سب نے مل کے لیا, اور اس کو ہمیں آگے سے آگے لے کر جانا ہے. دوسری چیز یہاں پہ جو ہوئی وہ تھی یہ جو آپ نے آن لائن میگزین بچوں کا شروع کیا تھا ڈاکٹر صاحب, یہ زبردست روشنی میگزین جو ہے آئی تھنک سب سے بڑا میگزین بن گیا, اور اس میں بچے اپنی سٹوریز اور سب چیزیں بھیجتے ہیں, اور آن لائن ہے, اور وہ اپنا آرٹیکلز جمع کروا دیتے ہیں, اور وہ پرنٹ ہوتے ہیں, ان کو دیکھا جاتا ہے, ان کو پڑھا جاتا ہے. اور آئی تھنک اٹس اے گریٹ ایکٹیویٹی, کیونکہ ہم ان چیزوں سے بہت دور جا چکے ہیں. ہم لائبریریز سے بہت دور جا چکے ہیں, ہم کتابیں پڑھنے سے بہت دور جا چکے ہیں, ہم آرٹیکلز لکھنے سے بہت دور جا چکے ہیں. ہر چیز جو ہے وہ بس فون پہ, واٹس ایپ پہ چل رہی ہے, اور جلدی جلدی, اور سب کچھ پڑھائی لکھائی کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. سو آئی تھنک دس از اے گریٹ انیشیٹو جو ہم نے روشنی میگزین کا کیا. آگے چل کے ہم نے جو میرے خیال سے ایک بہت زبردست چیز کی نا, جو کہ ابھی شروع ہوئی ہے, اور میں چاہتا ہوں یہ سارے پنجاب میں ہو. اسپیٹس کا ایک پروگرام ہے. اسپیٹس کا مطلب ہے اسکول پرفارمنس ایویلیویشن اینڈ ٹریکنگ سسٹم. ہر بچے کا ایک اپنا آئی ڈی ہے, ہر بچے کا پورا اس کا نام, اس کے پیرنٹس کا نام, اس کے رشتہ داروں کے نام, فیملی کے رشتہ داروں کے نہیں, بہن بھائیوں کے نام, اس کے گریڈز, اس کی پوری اسیسمنٹ, ایک پوری فائل ایک بچے کے اوپر, ایک پورا ایک ڈاکیومنٹ ہے, اور جو کہ آن لائن ہے, اور وہ ٹیچرز نے بھی بھرنا ہے. اور سب سے زیادہ زبردست جو چیز ہوگی نا, کہ جب بچوں کے گریڈز آپ دیکھ رہے ہوں گے نا کہ کس طرح اوپر جا رہے ہیں, نیچے آ رہے ہیں, تو وہ ٹیچرز کی ایویلیویشن بھی ساتھ ساتھ ہو رہی ہے. سو آئی تھنک بڑا زبردست یہ پروگرام ان شاء اللہ تعالیٰ ہوگا. ابھی تو ہم نے یہ ساؤتھ میں کچھ اسکولوں میں شروع کیا. میں ابھی راستے میں گاڑی میں بات کر رہا تھا کسی سے کہ ہمیں یہ اکراس پنجاب ہر بچے کا یہ کرنا چاہیے, تاکہ ہمیں ایگزیکٹلی پتہ ہو کہ ہمارے بچے کہاں کھڑے ہیں, اور ہمیں ایگزیکٹلی پتہ ہوگا کہ ہمارے ٹیچرز کہاں کھڑے ہیں. کیونکہ دیکھیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو بھی ہم نے کیا, میرے خیال سے جب سے میں منسٹر بنا ہوں, ہم نے ٹیچر سینٹرک ہو کے کیا. اگر ٹیچر ٹھیک ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے. اچھا ٹیچر درخت کے نیچے بھی بیٹھ کے پڑھا لے گا نا, تو بچے زبردست پڑھیں گے. سو ٹیچر کو ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے. باقی سب چیزیں جو ہیں وہ لوازمات بھی پورے ہونے چاہیے, مگر ٹیچر از دا کی. سو اس کے بعد جو اسٹوڈنٹ کاؤنسلز بنائیں یہاں پہ آپ نے ساؤتھ کے اسکولس کے اندر, آئی تھنک بڑا زبردست انیشیٹو تھا. کیونکہ دیکھیں جب تک پیرنٹس انوالو نہیں ہوں گے نا, فیملیز انوالو نہیں ہوں گی, جب تک ان کو نہیں پتہ لگے گا کہ ہمارا بچہ کیا کر رہا ہے اور کس طرح انوالو ہے. کیونکہ میجورٹی پیرنٹس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بچے ان کے کیا اسکول میں کر رہے ہیں, ان کے گریڈز کیسے آ رہے ہیں. ایک تو یہ اسپیٹس کی وجہ سے بھی آپ دیکھنا کہ پیرنٹس انوالو ہوں گے بیچ میں, پیرنٹس کو پتہ لگے گا ایگزیکٹلی ان کے بچے کا کیا, پورے اس کے جو اسکول کے ساتھ کنیکٹڈ چیزیں ساری وہ اس میں نظر آئیں گی. دوسری چیز کہ پیرنٹس کی انوالومنٹ بہت ضروری ہے, کیونکہ بچہ جو ہے وہ ٹیچرز کے ساتھ اور اسکول میں زیادہ ٹائم گزار رہا ہے بجائے وہ اپنی فیملی یا بھائی بہنوں یا رشتہ داروں کے ساتھ گزارے. سو واٹ دا چلڈرن آر ڈوئنگ ان اسکول ہیز ٹو بی شیئرڈ, کہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ شیئر کریں اور ان کو پتہ ہو کہ کیا ایگزیکٹلی ہو رہا ہے. اس کے علاوہ آئی تھنک جو آپ نے زبردست ہاکی لیگز آل اکراس ساؤتھ پنجاب بنائی آپ نے. اور دیکھیں اسپورٹس میں تو ہم نے بہت, آج اس پہ بات بھی ہوگی, آپ دیکھیں گے بھی سب چیزیں. میرے خیال سے جو سیکرٹری ساؤتھ نے ایک زبردست چیز کی ہے وہ ہے یہ گرین میگزین. یہ سبز کتاب اس کا نام رکھا ہے. اس کے اوپر 1 سال سے اوپر آپ نے کام کیا. 2 سال لگے سر. 2 سال. اب آپ سوچیں 2 سال اس کے اوپر لگے, اور جو حالات ہیں نا انوائرمنٹ کے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب نے بھی کتنا ایمفسائز کیا انوائرمنٹ کے اوپر. یہ جو آپ کے فلڈز آئے, یہ سب چیزیں آئیں, یہ گلوبل وارمنگ جو ہو رہی ہے, یہ سب اس لیے ہو رہی کیونکہ بالکل ہم نے انوائرمنٹ کو ہم بھول چکے ہیں, ہم نے کبھی اٹینشن ہی نہیں دی کبھی بھی. سو میرے خیال سے یہ جب بچے کتاب پڑھیں گے نا, اور یہ ہر بچے کے لیے 7th گریڈ میں ہے جی سر, 7th گریڈ کے اندر یہ بچے کتاب پڑھیں گے. ہم نے اپنے بچوں کو سکھانا ہے, ہم نے اپنے بچوں کو تیار کرنا ہے. کس کے لیے تیار کرنا ہے؟ آپ کی اور میری جگہ آ کے بیٹھنا ہے. انہوں نے ان چیزوں کو سنبھالنا ہے.
اور ہم ان کی کوئی تیاری نہیں کر رہے. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم ان کی کوئی تیاری نہیں کر رہے. ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم پچھلے 30-40 سال سے تباہ کر کے رکھا ہوا. سو ہم نے اپنے بچوں کو انوائرمنٹ کے بارے میں, میرے خیال سے 7th گریڈ کے بچے کے لیے بہترین کتاب, اور یہ بہترین کام ڈاکٹر صاحب نے پچھلے 2 سال لگا کے کیا. یہ نہیں کہ ہم نے کوئی 2 مہینے میں کتاب بنائی اور آپ کے سامنے لے آئے. 2 سال اس کتاب کے اوپر کام ہوا, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھنا بچوں کے لیے بہترین نالج ہوگا فار دی انوائرمنٹ. سو اس لیے آئی تھنک جتنی بھی چیزیں ہم کریں اپنے بچوں کے لیے کم ہیں, کیونکہ کبھی کی نہیں گئی ہیں. میرے خیال سے جتنا ہم نے ٹیکنالوجی کا استعمال کیا ہے پچھلے 4 سال کے اندر اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر, میں چیلنج کرتا ہوں کہ پورے پاکستان میں کسی ڈپارٹمنٹ نے نہیں کیا ہوگا جتنا ہم نے ٹیکنالوجی کو استعمال کیا. کیونکہ اچھا ٹھیک ہے. سو اس لیے کوئی سوال ہے تو بتائیں, کیونکہ مجھے ذرا ایمرجنسی ایک کال آئی ہے. سو اس لیے میرا پہلا کویشچن یہ ہے کہ ایک کے حوالے سے جو ہے وہ کہا گیا تھا, پھر پہلے کہا گیا 30,000 اب 5,000, جبکہ جو اسپیس ہے پورے پنجاب میں وہ بہت زیادہ ہے, 1 لاکھ سے زیادہ اسپیس ہے. تو اتنی کم جو ہے وہ بھی ابھی اس کا بھی کوئی سیٹ نہیں ہوا کہ NTS سے کر رہے ہیں, BPSC سے کر رہے ہیں, کس طرح کر رہے ہیں؟ نہیں, اس کے لیے NTS جیسا ایک سسٹم obviously ہم لے کر آئیں گے, اور 5,000 جابس اپروو ہو گئی ہیں, CM نے کر دی ہیں, اور ان شاء اللہ ودن ہفتے 2 ہفتے یا 3 ہفتے کے اندر اندر ایڈ اس کا نکل آئے گا. میرا کویشچن یہ ہے کہ جیسے آپ نے ٹرانسجینڈر کی بات کی, میری ان سے بات چیت ہوئی ہے, انہیں جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ سر معاشی پرابلم. جس طرح عام اسکولوں میں طلبہ کو اسکالرشپ دیے جاتے ہیں, ان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ جی انہیں بھی اسکالرشپ دی جائے تاکہ وہ تعلیم کے ساتھ یہ جو معاشی ضرورت کے تحت وہ دوبارہ اس طرف جاتے ہیں, اس میں ایک تو رکاوٹ پیدا ہو. اس میں ایڈ کروں گا, زیور تعلیم پروگرام ایک شروع تھا, وہ اب چل رہا ہے. نہیں چل رہا ہے, نہیں مل رہے بچوں کو پیسے. سر ہم نے دیا 6 ارب روپیہ دیا. 2,000 روپیہ جو تھا وہ بھی نہیں مل رہا. بھارت کے چند اضلاع میں ہوگا, کوئی ایسی ہوگا, سب میں نہیں ہے. ہاں جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, سب میں نہیں ہے, مگر ابھی بھی 6 ٹرانسجینڈر کا بتا دیں, ٹرانسجینڈر کا دیکھیں بڑی ڈیمانڈ ہے کہ جی انہیں وظیفہ دیا جائے تاکہ ان کا جو معاشی حالات ہے نا وہ بہتر ہوں, اور والدین کی طرف سے جو پریشر ہے وہ کم ہو. ٹھیک ہے. دیکھیں اس میں یہ کیا جا سکتا ہے کہ ابھی تو ہم نے شروع کیا نا اسکول, ٹھیک ہے, ابھی ہم ان کو اسکول یونیفارم پرووائڈ کر رہے ہیں, کتابیں پرووائڈ کر رہے ہیں, ٹرانسپورٹ پرووائڈ کر رہے ہیں, اسکول پرووائڈ کر رہے ہیں. تو اگلا سٹیپ جو آپ کہہ رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ بھی سوچتے ہیں کہ کہاں سے فنڈز نکالے جائیں اور ان کو کس طرح ہم فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. کیونکہ دیکھیں سٹیپ بائی سٹیپ بھی چیزیں ہوتی ہیں نا. پہلا سٹیپ ہم نے لیا ہے, ان کے لیے ایک جگہ بنائی ہے, ان کو ایک اپرچونٹی دی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھنا کہ آگے چل کے جو آپ نے اس پہ فلڈ آیا, کتنے اسکول ڈیمیج ہوئے, لاس کتنا ہوا, اور اب ان کی دیکھیں تقریباً 1000 سے اوپر اسکول تھے جو سارے ڈیمیج ہوئے تھے. اس میں سے کافی ساروں کو تو ہم نے ریہیبلیٹیٹ کر بھی دیا اور کر رہے ہیں اس وقت. 2 ارب 80 کروڑ روپیہ ہم نے اس کے لیے سائٹ پہ رکھا ہے ڈپارٹمنٹ نے, تاکہ ان اسکولوں کو واپس ریہیبلیٹ کیا جائے. آپ یہ سوچیں کہ ہم نے اپنی مدد آپ پہ SCD سے بھی الگ کر کے میرے حلقے سے لوگ گئے, اور انہوں نے, کیونکہ میں جب وہاں گیا نا راجن پور اور اس سائڈ پہ میں پورا ٹرپ جب لگایا تھا میں نے, تو صرف ان بچوں کا نقصان نہیں ہو رہا تھا جو بچے جو اسکول تباہ ہو گئے تھے, ان بچوں کا بھی نقصان ہو رہا تھا جن اسکولوں کو ہم نے بنا دیا تھا, سینٹر بنا دیا تھا. سو اس لیے میں نے جلدی سے جلدی وہ سینٹر خالی کروائے تاکہ لوگوں کو خیمے دیں, کھانا دیں, اور لوگ جانا چاہتے تھے واپس اپنے علاقوں میں, تو ان کو وہ دیا تاکہ وہ اسکول ہم نے خالی کروائے. اور میرے خیال سے 200 سے زیادہ اسکول تھے جو ہم نے خالی کروائے وہاں پہ, اور ان کو ہم نے لوگوں کو دی چیزیں اور ان کو واپس گھر بھیجا اور ان اسکولوں کو ایکٹیویٹ کیا. سو ہم نے یہ پیسے رکھے ہیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھنا کہ سرکاری تعلیمی اداروں میں ایک تو کمروں کی کمی ہے, بالکل ہے, دوسرا یکساں نصاب تعلیم, اس کے لیے کیا کرنے جا رہے ہیں؟ یکساں نصاب تعلیم تو چل رہا ہے سب طرف. اب اگلا 1 through 5 تو امپلیمنٹ ہو رہا ہے, جو اگلا والا 6 through 8 وہ April 1 کو ہوگا, اس کا نوٹیفیکیشن پرسوں نکلا. اچھا سر, جیسے آپ نے کہا کہ جی آپ نے اسپورٹس کا بڑا اچھا ہے, ساؤتھ میں بڑا اچھا گراؤنڈ بات ہوئی ہے, یہ پنجاب میں بھی اس طرح کا کوئی انٹر لیگ اس کا سسٹم ہو سکتا ہے پورے پنجاب میں؟ بالکل بالکل, انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ہمارا یہی ہوگا کہ پورے پنجاب کو انوالو کریں, کیونکہ اس دفعہ بھی آپ دیکھیں کہ گلگت بلتستان سے بھی ٹیمیں آئی ہیں, مجھے ڈاکٹر صاحب نے بتایا, اور AJK سے بھی آئی ہیں, سو باقی صوبوں سے بھی آئی ہیں. سو اس لیے میرے خیال سے یہ ایک نیشنل